بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے میں نے کفر ابی طالب کے حوالے سے ایک کلپ ریکارڈ کیا اور اس میں نے دلائل پیش کیے اور اپنی طرف سے ان علماء کرام ذی احتشام لوگوں کی بارگاہ میں ہدیہ کیا کہ جو بڑی شد و مت سے اس کا انکار کر رہے تھے، بلکہ جمہور اہل سنہ کو غیر مومن کے لقب سے ملقب بھی کر رہے تھے۔ مجھے امید تھی کہ میرا بہت پازیٹیو انداز تھا اور کسی کی ذات کے احترام کو پیش نظر رکھ کر میں نے وہ سب پیش کیا تھا، اور اتحاد اہل سنت کے حوالے سے میں نے بڑی پازیٹیو بات کہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ ان کے مریدین متعلقین اس کو پازیٹیو لیں گے، لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو امید کی جاتی ہے اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ اور اس میں کیونکہ میں نے امام بخاری اور امام مسلم کے معتبر کتابوں سے حدیث پیش کی تھی جن کی سند صحیح تھی، اور ان میں سے ایک حدیث جس کے اندر یہ الفاظ ہیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو ابو طالب کی جو نصرت ہے، آپ کی انہوں نے مدد کی، حمایت کی، تو ان کو کیا فائدہ ہوا؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے انہیں جہنم کے نچلے طبقے سے نکال کر اوپر لے آیا، اب صرف اتنا ہے کہ ان کے پاؤں کو عذاب جو ہے وہ چھوئے گا، اور اس طرح چھوئے گا، اس طرح ہوگا کہ ان جس سے یغلی منہ دماغہ، ان کا دماغ جو ہے وہ ابلے گا جیسے ہنڈیا ابلتی ہے۔ تو اس حدیث پر انہوں نے انکار کیا، حالانکہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث ہی صرف اس بات کی دلیل نہ تھی کہ ایمان ابو طالب جو کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، یہ حدیث بلکہ اور کئی احادیث جن کی سند صحیح ہے، ہمارے معتبر بزرگوں نے اپنی کتابوں میں ان کو درج کی، ان احادیث کو لے کر آئے۔ وہ احادیث دال ہے اس بات پر کہ ایمان ابی طالب ثابت نہیں بلکہ ان کا کفر پر خاتمہ ہوا ہے، لیکن بہرحال عوام بولی والی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے بقیہ حدیث کو سب کو چھوڑ کر، ان کی اسناد پر کلام کو چھوڑ کر اس حدیث کو لے لیا اور کہا کہ یہ حدیث تو ڈائریکٹ قرآن کے مخالف ہے، کیونکہ قرآن کے اندر ہے کہ بہت سی آیات میں آیا کہ اللہ تعالیٰ جو کافروں سے عذاب کو کم نہیں کرے گا، جبکہ اس حدیث میں آ رہا ہے، واضح ہے کہ عذاب کم کیا جائے گا، لہذا یہ تو قرآن کے مخالف ہے، لہذا ہم ان حدیث کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ معاذ اللہ اس کا انکار کرنے کی، ان احادیث کا انکار کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر اس کے ضمن میں گویا کہ ان تمام احادیث کا انکار کرنے کی ایک خفیہ سازش کی گئی جو کفر ابی طالب کے حوالے سے صریح ہیں، حالانکہ ان احادیث کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، صرف یہی حدیث ہی کفر ابی طالب پر نہ تھی، اور بھی ہیں جن کے اندر یہ تخفیف عذاب کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے ان تمام کو چھوڑ کر اس کو پکڑا اور اس پر آیات قرآنیہ کی ایک لسٹ لکھ دی۔ دیکھیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں ہوگا، قرآن کہہ رہا ہے تخفیف عذاب نہیں ہوگی، اس حدیث میں ہے تخفیف عذاب ہوگی، لہذا ہم ان حدیث کو چھوڑتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث بھی صحیح ہے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا۔ اس کے علماء نے جواب دیے ہیں، خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل ان کو فہم و فراست دیتا اور ان کو کچھ صرف نحو پر تھوڑا عبور ہوتا تو یہ اردو کتابوں کو چھوڑ کر عربی کتابوں سے استفادہ کرنے کے لائق ہوتے، تو مجھے شاید یہ ٹائم ویسٹ نہ کرنا پڑتا۔ علماء نے جواب دیا کہ بظاہر یہ حدیث لگتی ہے کہ یہ قرآن کے مخالف ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ وَالنَّفْعُ الَّذِي حَصَلَ لِأَبِي طَالِبٍ مِّن خَصَائِصِهِ بِبَرَكَاتِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فتح الباری پڑھیں، کہا جو نفع حاصل ہوا ابو طالب کو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، اور یہ برکت نبی ہے جو ان کو پہنچی ہے، اور جو خصائص کی بات ہوتی ہے وہ اگرچہ بظاہر وہ قرآن کے مطابق نہیں، لیکن وہ اللہ کی اجازت سے ایسا ہوتا ہے۔
اب آپ لوگوں نے وہ سارا واقعہ بیان کیا، کئی مرتبہ اختیارات مصطفیٰ ثابت کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کی بات ثابت کرنے کے لیے آپ نے کفارہ صوم والا مسئلہ انہی علماء سے سنا ہوگا، اور انہی نے آپ کو بیان کیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں۔ ایک شخص آیا سرکار کی بارگاہ میں، روزہ توڑ بیٹھا تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ قرآن کا فیصلہ کیا ہے کہ جو کفارہ صوم کیا بیان ہوا، غلام آزاد کیا جائے یا پھر 60 روزے رکھے جائیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، بس۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کی کھجوروں کا ٹوکرا اس کو دیا، کہا تم خود کھا لو تو یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ آپ نے جو فیصلہ فرمایا اللہ کی دی ہوئی اجازت سے کیا، حالانکہ قرآن کے اندر کچھ اور تھا۔ تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت قرآن کی ہے، قرآن کی مخالفت کی ہے، بلکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی یہ شریعت ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے انہوں نے ایسا کیا۔ اسے کہا جاتا ہے یہ خصائص رسول اللہ میں سے ہے۔ تو ابو طالب کو جہنم کے نچلے طبقے سے اوپرے والے طبقے میں لانا، یہ بھی خصائص مصطفیٰ میں سے ہے، اور ان سے عذاب کو تخفیف کرنا، اگرچہ تمہیں لگ رہا ہے کہ بظاہر یہ قرآن کے مخالف ہے، لیکن یہ قرآن کے مخالف نہیں، بلکہ یہ اللہ کی دی ہوئی اذن، اللہ کی دی ہوئی اجازت اور خصائص مصطفیٰ میں سے ہے۔ اور یہ بات فتح الباری کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو سنا دی۔ آگے عمدۃ القاری دیکھیے، قلت، علامہ صاحب فرماتے ہیں، قلت صاحب عمدہ علامہ عینی، هذا النفع من برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخصائصہ، کہتے میں کہتا ہوں یہ جو نفع ابو طالب کو ملا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالصتاً برکت ہے اور آپ کے خصائص میں سے ہے۔ انہوں نے بھی اس کو خصائص مصطفیٰ سے شمار کیا، حدیث کا انکار نہیں کیا۔ عبرت حاصل کرو ان علماء کرام کی عبارات سے کہ تم اگر وہ تمہارے موقف کے مطابق حدیث نہیں آ رہی، تمہاری ذہن کے مطابق نہیں آ رہی، تم حدیث کا انکار کر رہے ہو۔ یہ لوگ حدیث کا انکار نہیں کر رہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خصائص مصطفیٰ میں سے ہے۔ اور علامہ قرطبی نے کیا کہا، اور اس کو فتح الباری نے لکھا، وقال القرطبی ھذا التخفیف خاص بہذا وبمن ورد النص فیہ، یہ جو تخفیف عذاب ہے اس کا ہم انکار نہیں کر رہے، بلکہ یہ تخفیف خاص ہے، اس سے، اس واقعہ سے خاص ہے، اور اس کے ساتھ خاص ہے جس کے بارے میں نص وارد۔ اس سے اشارہ آپ نے ابو طالب کے حوالے سے کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نص اس حوالے سے بھی تخفیف کے حوالے سے آئی ہے، ہم اسے مانتے ہیں اور اسے خصائص مصطفیٰ سے شمار کرتے ہیں، مخالفت قرآن قرار نہیں دیتے۔ اب امام بہقی کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وقال البہقی ما ورد من بطلان الخیر للکفار، آپ فرماتے ہیں یہ جو ہمارا اجماع اس بات پر اور قرآن پاک کی آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ کفار کو کوئی خیر نہیں پہنچے گی، اس کا معنی کیا ہے، انہم لا یکون لہم تخلص من النار ولا دخول الجنہ، اس کا معنی یہ ہے وہ نار سے کبھی بھی خلاصی نہیں پا سکتے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی، یہ معنی ہے کہ ان کو کوئی خیر نہیں پہنچے گی۔ تو ابو طالب کے حوالے سے کس نے قول کیا کہ وہ تخلص من النار ہیں، بلکہ نار میں ہی ہیں، لیکن ان سے عذاب تخفیف کیا گیا۔ آگے امام بہقی فرماتے ہیں وَيَجُوزُ أَن يُخَفَّفَ عَنْهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الَّذِي يَسْتَوْجِبُونَهُ عَلَى مَا ارْتَكَبُوهُ مِنَ الْجَرَائِمِ سِوَى الْكُفْرِ، کہتے ہیں جائز ہے ان سے تخفیف عذاب، لیکن اس عذاب کی تخفیف کہ جس کا وہ وجوب چاہتے تھے اس بنیاد پر جن جرائم کا انہوں نے ارتکاب کیا کفر کے علاوہ، یعنی کفر کے علاوہ جو انہوں نے گناہ کبیرہ کیے اور دیگر چیزیں کی، ان کے عذاب میں تخفیف جائز ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں کفر کے علاوہ۔ کیوں؟ بما عملوہ من الخیرات، بدلہ اس کا جو انہوں نے عمل کیے اچھے، یعنی ابو طالب نے کچھ اعمال اچھے کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کی، فائدہ یہ ملا کہ ان سے عذاب کو تخفیف کیا گیا، لیکن یہ عذاب کا کفر کے عذاب مخفف نہیں ہوا، کفر کا عذاب خلود نار ہے، ہمیشہ جہنم میں رہنا، وہ تو وہ ہمیشہ رہیں گے،
عذاب تخفیف ہوا ان کے دیگر گناہوں کا۔ علامہ بہقی نے اس کی یہ تعویل فرمائی، اور پھر امام فتح الباری صاحب فتح الباری کہتے ہیں علامہ ابن حجر وَأَمَّا ذَنْبُ غَيْرِ الْكُفْرِ فَمَنْ مَانِعُ مِنْ تَخْفِيفِهِ، کہ جو غیر کفر کے علاوہ جو گناہ ہوتے ہیں اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یعنی اس میں بالکل تخفیف ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا، اس میں تخفیف ہو سکتی ہے اللہ جس کے لیے چاہے۔ پھر ایک اور جواب دیا صاحب فتح نے، فرماتے ہیں اصابت الکافر علی بعض الاعمال تفضلا من اللہ تعالی وهذا لا يحيله العقل۔ آپ فرماتے ہیں جو کافر کو ثواب بعض اعمال پر دیا جاتا ہے یہ اللہ کا خالصتاً فضل ہے، اور اس عقل اس کو محال نہیں جانتی، اور عقل اس کو بالکل جائز قرار دیتی ہے۔ ان يتفضل اللہ علیہ بما شاء کما تفضل علی ابی طالب، فرمایا جیسے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ابو طالب پر فضل فرمایا، ان کے بعض اچھے اعمال پر عذاب کو تخفیف کیا، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہے اپنا فضل فرمائے اور اس کے عذاب میں تخفیف کرے۔ اور یہ بات تو آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ تمام کفار جہنم میں ان کو ایک سا عذاب نہیں ہوگا، کسی کا عذاب اشد ہوگا، کسی کا اخف ہوگا، اور کسی کا اقل ہوگا، کسی کا ازید ہوگا، زیادہ ہوگا، تمام کے لیے ایک معاملہ نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں علامہ ابن حجر فرماتے ہیں قلت، تو میں یہ کہتا ہوں، اور هذا ان يقع التفضل المذکور اکراما لمن وقع من الکافر البر له، اور یہ جو تفضل اللہ تعالیٰ عز و جل کا بعض کفار پر جہنم میں ہوگا، فضل ہوگا، وہ اس وجہ سے ہوگا اکراما لمن وقع من الکافر، یہ اس چیز کا اکرام، اس چیز کی تعظیم کے لیے ہوگا جو ان سے واقع ہوئی، وہ بر، وہ نیکی۔ یعنی یہاں اشارہ کر رہے ہیں علامہ ابن حجر اس نصرت کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حفاظت کی ابو طالب نے، آپ کی نصرت کی مدد کی، اس نیکی کے اکرام کے لیے، اکرام کی وجہ سے، اس کی عزت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے تخفیف عذاب فرمائے گا۔ تو یہ ہے جواب کہ یہ ان آیات کا انکار بھی نہیں، کیونکہ یہ خصائص مصطفیٰ ہے۔ جب چیز خصوص میں آ جائے تو یہ معاذ اللہ اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ وہ ان آیات کا وعدہ یہاں پہ صادق نہیں آ رہا، بلکہ یہ اللہ کے اذن سے ہی ہے۔ اور میں نے جیسے کفارہ صوم کا مسئلہ آپ کو سنایا، پھر آپ کو پتا ہے حدیث مشہور سے قرآن کے اندر تخصیص جائز ہے، اور اگر آپ نے اصول الشاشی نہیں پڑھی یا نور الانوار نہیں پڑھی، آپ کو چاہیے کہ یہ آپ جو اصول کی کتابیں ہیں وہ پڑھیں، اور کم از کم آپ صرف تفسیر جو اصول تفسیر ہے فوز الکبیر وہی پڑھ لیں، اس میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ اتقان کی چلو زیارت کر لیں، اس کا بھی کچھ فیضان آپ کو پہنچ جائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ خصائص مصطفیٰ میں سے ہے، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ والی قرآن کی آیتوں کی یہ مخالفت ہے۔ اب صاحب عمدہ نے، علامہ عینی نے اس کا جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا وعلى تقدیر التسلیم يحتمل ان يكون العمل الصالح والخير الذي يتعلق لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخصوصاً فرماتے ہیں کہ یہ عمل صالح اور خیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہوئی، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ کما ان ابا طالب ایضا ينتفع بتخفیف العذاب، جیسے کہ ابو طالب وہ بھی نفع اٹھائیں گے تخفیف عذاب کا، وہ بھی اسی خصوصیت میں آتا ہے۔ اور آپ سب لوگ، مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ آپ لوگوں کے اعتراض سن کر، حالانکہ میلاد کے جلسوں میں آپ لوگوں کو لفافہ ہی ان بنیادوں پر ملا، آپ لوگوں نے 12ویں کے حلوے ہی ان بنیادوں پر کھائے، وہ بخاری شریف کی حدیث سنا کر ابو لہب کے حوالے سے، اور پھر عبد الشیخ محقق کا قول بھی اس کے حوالے سے تم سناتے ہو۔ وہ میں ذرا بخاری کی حدیث پڑھتا ہوں، پھر تم سے ایک سوال قائم کرتا ہوں کہ جب بخاری شریف کی حدیث تم سناتے ہو کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا، اس کے مرنے کے بعد پھر کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا بڑا برا حال ہے، لیکن پیر شریف کو میرے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے۔ بخاری شریف کتاب النکاح، یہ تم سب نے پڑھ کے سنائی ہوئی ہے، تمہارے بیانات بھی موجود ہیں کہ تخفیف کی جاتی ہے، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی کی تھی۔
اچھا، یہاں ابو لہب کے عذاب میں تخفیف مان لی، کوئی اعتراض نہ کیا، کوئی آیت قرآن آپ لوگوں نے پیش نہ کی، بلکہ اس سے میلاد ثابت کرتے رہے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے والوں کے فضائل سناتے ہو، تاکہ وہاں کوئی لفافے کی یا پیسے کی امید وہ متوقع نہیں، یقینی طور پر آپ لوگوں کو پتا ہوتا ہے۔ اور آج جب بات آئی عقیدے کی اور جمہور اہل سنہ کی، اور تم وہ قرآن کی آیتیں لے آئے ہو، اگر تمہیں تھوڑی سی بھی فہم ہوتی یا عربی عبارت جانتے ہوتے تو فتح الباری تو سب کے لیے پڑھی ہے، عمدۃ القاری تو سب کے لیے ہے، ملا قاری کی مرقات شریف تو سب کے لیے ہے، پڑھ لو، یہ سارے جواب ادھر لکھیں۔ بہر اللہ تعالیٰ عز و جل تمہیں فہم عطا فرمائے۔